فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سالم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص تھوڑی سی بھی زمین ناحق وصول کرے گا تو روز قیامت اسے 7 زمینوں تک دھسا دیا جائے گا۔ صحیح بخاری 3196۔ 2 نعمتیں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نعمتانی مغبون فیہما کثیر من الناس، الصحۃ والفراغ۔ 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ اکثر لوگ ان کی قدر نہیں کرتے، صحت اور فراغت۔ صحیح بخاری 6412۔ مغفرت کا ذریعہ۔ سورۃ الملک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن میں 30 آیات والی ایک سورت ہے، وہ اپنے پڑھنے والے آدمی کی سفارش کرے گی حتیٰ کہ اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ وہ سورت تبارک الذی بیدہ الملک، سورۃ الملک ہے۔ المستدرک علی الصحیحین للحاکم 2075۔ آخرت کے لیے ہم کتنا تیار ہیں؟ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، دنیا پیٹھ پھیر رہی ہے اور آخرت سامنے آ رہی ہے۔ دنیا و آخرت دونوں کے چاہنے والے انسان موجود ہیں، بس تم آخرت کے چاہنے والے بنو، دنیا کے چاہنے والے نہ بنو، کیونکہ آج تو کام ہی کام ہے، حساب نہیں ہے، اور کل حساب ہی حساب ہوگا اور عمل کا وقت باقی نہیں رہے گا۔ صحیح بخاری 6417۔ صراط مستقیم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں یہ کلمات کہوں تو مجھے یہ عمل ان تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہے جن پر سورج طلوع ہوتا ہے۔ یہ کلمات کہنا ساری دنیا کی نعمتوں سے زیادہ محبوب ہے۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، والحمد للہ، اور سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، ولا الہ الا اللہ، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، واللہ اکبر، اور اللہ سب سے بڑا ہے۔ صحیح مسلم 6847۔ اللہ تعالیٰ کی مغفرت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ مومن کو اپنے قریب بلا لے گا اور اس پر اپنا پردہ عزت ڈال کر اسے چھپا لے گا اور فرمائے گا، تجھے اپنا فلاں گناہ معلوم ہے؟ تجھے اپنا فلاں گناہ یاد ہے؟ تو وہ کہے گا، جی ہاں یا رب، مجھے معلوم ہے، حتیٰ کہ اس سے تمام گناہوں کا اقرار کرا لے گا، اور وہ شخص اپنے دل میں خیال کرے گا کہ وہ اب تباہ ہو چکا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میں نے تجھ پر دنیا میں پردہ ڈالا، آج تیرے لیے ان گناہوں کو معاف کرتا ہوں۔ پھر نیکیوں کا ریکارڈ اس کے ہاتھ میں دے دیا جائے گا۔ صحیح بخاری 2441۔ اللہم جعلنا منہم۔ Thank you for watching. Please like, share, subscribe. Please subscribe.